ہن میں بلا تخیر دعوت سخن دینا شیر پنجاب ترجمان مسلک حقہ اہل حدیث حضرت مولانا یوسف بسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی آمد تو پہلے ذرا جاگن دا ثبوت دیو نا نعرہ تکبیر آپ آسا ٹھلاوہ ذرا پھر بولے آجے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حقہ اہل حدیث حضرت مولانا یوسف بسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان آیا راہ پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان آیا پھسے ہوئے سل جیڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگان آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیا ایکو بند کرو یہ پہلو ہی بولن دیا میرے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم سامعین حضرات اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے حضرت قاری ارشد صاحب نے آج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے بچیاں دے مدارس دے اندر داخلے ہو رہے ہیں قرآن شان قرآن اور فضیلت علم والعلماء دے حوالے نہ شان قرآن دا مضمون دیتا گیا ہے میں اسے حوالے نہ انشاءاللہ چند گزارشات تو صاحباب دے گوش گزار کرانگا نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی سینا بیت اللہ دے بنان تو بعد اس دعا تے غور کیتا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا دے الفاظ پہلے پارے دے اندر موجود نے وہ الفاظ کی نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنایا ہے بیت اللہ پوری کائنات دے مسلمانہ دا محور اور مرکز ہے اور بیت اللہ ایک ایسی سرزمین ہے ایسا گھر ہے کہ جتھے اللہ نے آج تک کرونا دی وبا نو داخل نہیں ہون دیتا دوویں حرمین اس کرونا دی وبا تو محفوظ نے 1 اکتوبر 2020 تو لگ کے
اور 31 جنوری 2021 تک سروے کیتا گیا ہے. 4 مہینے دے اندر ٹوٹل 57 لاکھ لوگوں نے نمازاں پڑھیاں اور 20 لاکھ بندے نے عمرہ کیتا ہے. یہ جنہیں عمرہ کرنے والے نمازاں پڑھنے والے لوگ نے نا انہاں دا کرونا ٹیسٹ کیتا گیا ہے. انہاں بندیاں دے وچوں کسے ایک بندے نو بھی کرونا نہیں نکلیا. اور یہ بات اس نتیجے تے مکے دے اندر جدے اندر حرمین دے امام موجود سن ایک بہت بڑا اجلاس ہویا ہے. او دے اندر پھر یہ دسیا گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ دے اندر جڑی حرمین دی حدود ہے نا اس حدود دے اندر کرونا دی وبا داخل ہی نہیں ہوئی آج تک. تو لہٰذا بیت اللہ بنان والے کون نے؟ خلیل اللہ. تے جیڑا پیچھے اٹا پھڑا رہا ہے وہ ذبیح اللہ، یعنی باپ بھی نبی، مستری بھی نبی تے مزدور بھی نبی. جدوں بیت اللہ بن گیا ہے تے او دی آبادی واسطے ہن خطیب چاہیے. مساجد چ جنیاں مرضی ٹیلاں لا لئیے، کلین پا لئیے، کروڑاں روپیے لا لئیے، جب تک خطیب اچھا نہیں ہوئے گا مسجد آباد نہیں ہوئے گی. عالم اچھا نہیں ہوئے گا مسجد آباد نہیں ہوئے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ایتھے رسول بھیج انہاں دے وچوں انہاں دے وال. او دے آن دا مین مقصد کی ہے یتلو علیہم آیاتی کا، انہاں نو ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ایک قرآن پڑھائے تے دوجی حدیث پڑھائے. کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جننے بریلوی حنفی علماء نے نا سارے نے اپنی اپنی تفاسیر چے ایمانہ لکھیا ہے. تفسیر کبیر اٹھا لو امام رازی دی، روح المانی اٹھا لو الوسی دی، تبیان القرآن مولوی غلام رسول سعیدی دی، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی، اس طرح اضواء البیان مختار احمد شنقیطی دی. یہ جننے مفسر نے نا حنفی علماء بریلوی سب نے کیا کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت ابراہیم نے بھی جڑی دعا کی تھی ہے نا وہ دعا دا لب لباب ہی ہے کہ اللہ وان کے نبی انہاں نو قرآن تے حدیث پڑھائے. قرآن اور حدیث دی جڑی تعلیم ہے اصل علم اے ہی ہے. اب باقی جنہ علم ہے نا کوئی بی اے کردا ہے، ایم ایڈ کردا ہے، بی ایڈ کردا ہے، ایم بی بی ایس بندا ہے، لا کردا ہے، اے علم نہیں اے ہنر ہے. اصل علم اے یہ قرآن حدیث دا اور اے دی عظمت ہی نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی. ہن دوسرے نمبر تے اللہ نے پھر دعا سنی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ. اللہ دینے اسی اونا امیاں دے وچوں رسول پیج دیتا ہے. نبی علیہ السلام دی صفت بھی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، نبی خود بھی امی نے تے آئے بھی امیاں دے وچوں نے، حرزل للامیین تے امیاں دے نگہبان بن کے آئے نے. میرے پیغمبر آئے بھی امیاں دے وچوں نے، لیکن امی دی نسبت جدو ساڑھے وال ہوئے گی ایدہ معنی ان پڑھ ہوئے گا. جدو امی دی نسبت آمینہ دے لال وال ہوئے گی پھر ان پڑھ نبی نہیں کہنا بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے. ساڑھے نبی دا استاد کون سی؟ بولو. اسی اے ہی رولا پانے ہیں
وہ نبی ہوندا ہی وہ ہے جنہوں رب خود پڑھائے، وہ زمین تے استاد کو نہیں ہوندا۔ میں کہا مرزے کانے الو دے پٹھے نو نبی ماندے ہو، یہ دے استاد نو کان پھڑا کے چھتر مار دے ہنے نو ہوندا کچھ نہیں سی، پرلے درجے دا للائق سی، تے جیڑا ماسٹراں کو چھتر کھائے وہ نبی نہیں ہوندا، وہ بول دے نہیں، وہ نبی نہیں ہوندا۔ نبی دے استاد کون نے؟ اللہ۔ استاد شاگرد نالوں آلہ ہوندا ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے، بہت بڑا عیسائی رائٹر، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان۔ انہیں وہ مین ٹائٹل دے اتے لکھیا ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم انسان جڑا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں کسی نے سوال کیتا بھی تو عیسائی ہے، تو لکھنا ہی حضرت عیسیٰ دا نا، تو مسلمانہ دے نبی دا کیوں لکھیا ہے؟ انہیں کو جڑا جواب لکھیا ہے نا انہیں کمال کر چھڑی۔ انہیں کہا میں دنیا دے ہر بندے دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 5 استاد، کہے دے 10 استاد، کہے دے 12 استاد۔ وہاں دنیا دا ایک واحد شخص محمد رسول اللہ جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، انہوں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے نا، انما انا بعثت معلما، میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجا گیا۔ ہن نبی علیہ السلام نے کی پڑھایا؟ قرآن اور حدیث۔ آئے کنہ چو؟ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا، راہ پلیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخان آیا، پھسے ہوئے سل جیڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لانے آیا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگانے آیا۔ نبی علیہ السلام آئے، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی۔ جڑے بدو سن پرلے درجے دے، جڑے ایک دوسرے دے دشمن سن، جڑے چور سن وہ مالاں دے محافظ بن گئے، جڑے زانی سن لوکاں دیاں عزتاں دے رکھوالے بن گئے۔ یہ قرآن دی برکت ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھایا ہے، اس واسطے کیا گیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ہے قرآن اسی نازل کیتا ہے، یہ دے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین واسطے۔ میرے بھائیو ایک قرآن جیڑا ہے ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے۔ تفسیر کبیر دے اندر امام رازی نے صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت ایک روایت آندی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھ رہا انہوں نے اللہ دے رسول آسمان تو کنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے 104 کتب نازل ہوئیاں نے۔ ایسی سننے ہیں نا 4 کتاباں، اسمانوں کنیاں کتاباں 4 سننے آئے، لیکن آقا فرماندے نے ابو سعید 104، صرف 4 نہیں، 10 صحیفے حضرت آدم تے، 10 صحیفے نبی ابراہیم تے، 50 صحیفے نبی شیش تے، اور 30 صحیفے نبی ادریس تے۔ کنے ہو گئے 100؟ تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، داود نبی زبور نبی داود تے، قرآن ساڑھے محبوب تے۔ 103 کتاباں دی سردار اللہ نے بنایا ہے، تے صرف قرآن نو بنایا ہے۔ کسے صحیفے نو، کسے کتاب نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا، دنیا دے اندر صرف کلام آکھیا تے قرآن نو آکھیا۔ اور جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دا قرآن پڑھے۔ ہن قرآن آہا صرف رمضان چی پڑھے ہے، بعد وہی پورا سال ٹھپ کے رکھ چھڑنے۔ ساڑھے کراں چ قرآن پیا رہندا ہے۔ تھوڑے فیصلہ آباد دا واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب دی دعوت کی تھی، وہ کو ریال پے سن اتے ٹیبل تھے،
تو اون قرآن پہ ہی کولو مولوی صاحب نے قرآن کھولیا ریال وچ رکھ دیتے وہ قرآن پھڑ کے انہاں پرا رکھ چھڑیا وہ بڑے باسن ہوئے گھر والے مولوی صاحب آئے نے تو ریال چوک کے لے گئے پورا سال لنگ گیا بالکل سچا واقعہ جی پورا سال گزر گیا اگلے سال جدو آئے نا تو پھر انہوں نے مولوی صاحب دا امتحان لین واسطے ریال اتنے ہی رکھے وہ ٹیبل تے اوویں پڑے نے اتنے ہوں کچھ چیز ہے کوئی نہیں سی انہیں پھڑ کے پرا رکھ چھڑے وہ گھر والے نوں بڑا غصہ سی پورا سال وہ جدو ریال انہیں پھڑے نا انہیں کہا جی تھوڑے ریال انہیں کہا مولوی صاحب پچھلے سال لے گئے تو ہن بھی لائیو جدو انہیں اینی گل کی تو مولوی صاحب ٹھائی مار کے رون لگ پے انہیں کہا مولوی صاحب روئے کیوں ہو وجہ انہیں کہا رویا اس واسطے نہیں تو میری ذات تے الزام لایا رویا اس واسطے پورا سال گزر گیا تو قرآن ہی کھول کے نہیں دیکھیا میں تیرے ریال رکھے سن قرآن چ بھی سویرے قرآن انہیں پڑھنا ہے قرآن دے وچوں آپ ہی کر لیں دے تے پورا سال ہو گیا تسا قرآن نہیں کھولیا جدو قرآن ان لے آندا گیا وہ جدو پیا سی جدو انہوں کھولیا تو دے وچ پیسے انہیں کہا اے پیسے نے وچ اس طرح قرآن پیا سی میں پھڑ کے تو دے وچ رکھ دیتے میں قرآن تے بندہ روز ہی پڑھدا ہے جدو کھولن گے وچوں کر لیندے تے مینوں افسوس اور رونا اس بات دا نہیں آیا کہ تہاں میری ذاتیات دے اوتے الزام لایا رونا منوں اس بات دا ہے کہ اللہ دا قرآن ہے اہل حدیث ہو تسی دیندار کرانا ہے تے پورا سال قرآن ہوئی پیا رہا ہے کیوں نہیں قرآن اسی پڑھ دے رمضان گزر گیا مساجد ویلیاں ہو گئیاں وہ شیطان نو بنیا سی نا رمضان چ وہ جدو کھلیا ہے وہ اپنے ساتھی کٹ کے لے گیا مسیطہ کو انہیں کہا تو ہی کدھر پہ پہنچ رہے ہو ادھر آؤ میرے نال تو ہی میرے ہو کیوں جی قاری صاحب وہ شیطان اپنے بندے لے گیا ہے رحمان والے مسیطاں چ رہ گئے نے شیطان والے نس گئے نے انہیں کہا ہن سال بعد پھر میں رمضان چ جدو بننا گا نا ادو مسیطے ہونا تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کہیں ہو ایک نماز پڑھیے 70 نمازاں بندیاں نے تے پورے مہینے دیاں ٹوٹل کرو تے سال دیاں وچ نہیں آؤندیاں بول دے نہیں یعنی رمضان چی روزے رکھے جاندے نے نبی پاک نے سوار اور جمعرات دا روزہ پوری زندگی نہیں چھڑیا ہر مہینے دے ایام 20 3 روزے ہر مہینے دے نبی پاک نے پوری زندگی نہیں چھڑے بھی یہی کیوں نہیں رکھ دے قرآن رمضان چی پڑھنا ہے پورا سال نہیں پڑھنا رمضان چی صدقات و خیرات کرنے نے پورا سال نہیں لوڑ رمضان چی دعاواں کیتیاں نے پورا سال دعا دی لوڑ ہی کوئی نہیں رمضان چی ہمدردی خیر خائی صلہ رحمی کرنی ہے پورے رمضان چ نہیں رمضان چی غیبت چگلی تو پرہیز کرنا ہے گالی تو پرہیز کرنا ہے پورا سال نہیں اتو آواز ہوندی ہے زندگی رمضان جیسی بنا لا موت تینو عید جیسی دے دیا گا ایک باری تو زندگی بنا کے ویکھتے صحیح نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے یار ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرو روز دا صرف ایک رکوع میں تھانوں یہ نہیں پہندا تو ہی پارا پڑھو 2 پارے پڑھو ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرو بلا ناگا پر پڑھیا کرو مہینے دے وچ 2 پارے تسی ختم کرو گے ایک رکوع بھی پڑھو گے پھر بھی قرآن دی برکت بڑی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی میرا چھوٹا پائی ہے وہ کر دے اندر قرآن ہی پڑھی جاندا ہے تے میرے نال کام نہیں کردا میں سارا دن کلا ہی مزدوری کرنا محنت کرنا وا تے او میرے نال کام کوئی نہیں کردا تے اللہ دے رسول انہوں سد کے سمجھاؤ قرآن فجر تو بعد پڑھے تے مغرب تو بعد پڑھے تے میرے نال کام بھی کریا کرے آقا فرماندے نے اوے اللہ والیا مزدوری تو کرنا ہے قرآن او پڑھدا ہے او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں پیا دیندا ہے ایک حدیث اور سن لو تے کلیجے ٹھر جان گے آقا فرماندے نے ایک بندہ جیڑا ہے وہ قرآن پڑھدا پیا دوسرا بندہ کول دعا پیا کردا ہے
تیسرا بندہ کول نفل پیا پڑھدا ہے نفل پڑھن والا بھی نفلاں دے اندر رب کولوں منگدا پیا تے دعا والا بھی اللہ کولوں منگدا پیا تے جڑا قرآن پڑھ رہا نا وہ صرف قرآن ہی پڑھی جاندا ہے وہ منگدا نہیں آقا فرماندے نے جڑا دعا چ منگدا ہے اونوں تاں ملنا ہے جڑا نفلاں چ منگدا ہے اونوں تاں ملنا ہے قرآن پڑھن والا منگدا نہیں وہ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے آقا فرماندے نے قرآن پڑھن والے نو اللہ بغیر منگل تو عطا کری جا رہے نے اس واسطے قرآن نہ محبت پاؤ ایک لفظ پڑھیے تو کنیاں نے کیا نے 10 رمضان چ پڑھیے تو کنیاں نے 70 کنا فائدہ ہے ایک لفظ تے ایک رکوع پڑھا گے کنیاں نیکیاں لکھیاں جان گی عزم بالجزم لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہر روز قرآن پڑھنا ہے کہو انشاءاللہ دوسری بات قرآن نو پڑھنا بھی ہے تے قرآن نو پڑھانا بھی ہے اے جڑے بچے نے یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے انہاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کریے انہاں بچیاں نو قرآن دے حافظ بنائیے انہاں بچیاں نو دین دے عالم بنائیے جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ مرن تو بعد قیامت تک میری قبر چ ٹی سی ایس سواب دا جاری رہے وہ اپنے ایک بچے نو قرآن دا حافظ بنا جائے چلو 4 بچے نے ایک ہی دے دیو اللہ دے راہ چ ایک ہی کاری ارشد صاحب نو دے دیو بول دے نہیں اہی تھوڑے کو پیسے نہیں مانگ دے نہ تھوڑے کو چندہ مانگنے ہیں اسی نے صرف بچہ داخل کراؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان دے وچوں پہ گزر دینے امام راضی لکھ دینے ایک قبر دے وچوں آگ شولے پہ مار دیئے تے نبی عیسیٰ دینے اللہ میری آنکھ نے آج تک میں دی آگ نہیں ویکھی اللہ ادھا جرم کیے قصور کیے فرمایا عیسیٰ جدوں واپس آؤ گے پھر میں دسانگا واپسی آؤں دے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے اللہ جاندیاں نار سی آؤں دیاں گلزار گل کی ہے فرمایا میرے عیسیٰ میں اے نہیں دسنا کنہ گناہاں دی وجہ تو میں اس بندے نو عذاب پیا دینا سا اینا دے عیباں تے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے تے اے میں دس دینا ہے دی قبر دی نار نو گلزار کیوں بنایا ہے اے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے آج دے بچے نے پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے منو عرش برین تے حیا آ گئی ہے یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے آئے بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے جے بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے بولو بچہ حافظ قرآن بن جائے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جڑی اللہ دی کلام ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے قرآن اتاریا سے دی حفاظت بھی تورات دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے نہیں جے لیا تائیں یہ تھے تورات کچھ ہو رہے ادھر پرا برطانیہ ہی ٹور جو ہوتے ہو رہے اگے ٹور جو ہو رہے پوری دنیا دا چکر لگا لو قرآن جیڑا پاکستان چے اوئی ہندوستان چے اوئی یورپ دے ممالک چے قرآن دی زیر نو کوئی زبر نہیں کر سکیا زبر نو زیر نہیں کر سکیا پیش نو شد نہیں بنا سکیا شد نو جزم نہیں بنا سکیا جیڑا مینوان قرآن ایتھے حفاظ پڑھ دینے اے قرآن یورپ دے ممالک یہودیاں تے عیسائیاں دے ملکان جو پڑھیا جا رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ منو ایک واقعہ یاد آیا دلی دا چوک ہے تے عیسائیاں دا پادری ہے تے انہیں نا انجیل تے مسالہ اس قسم دا چاہ رہا انہوں آگ نہیں لگ دی چوری صاحب آگ نہیں لگ دی مسالے نو وہ مسالہ چاڑ کے نا تے دلی دے چوک چے پادریاں کہندا مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا میری انجیل سچی ہے آجو ایتھے آگے جلا لینا تسی اپنا قرآن سٹو میں انجیل سٹ دینا جڑا سچا ہوئے گا وہ دی کتاب بچ جائے گی جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ دی سڑ جائے گی شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ سا مسلمان کٹھے ہو گئے انہاں کو گئے
شاہ صاحب آئے دلی دے چونک جاندے نے کی آنا ہے بھائی اے جی اے گل ہے شاہ صاحب آندے نے گل ہے تو آنا قرآن اگ دی سٹ دئیے ساڈی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اسی قرآن نو پڑھ کے اگ چ سٹ دئیے اسی تے قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا برداشت نہیں کر دے اسی قرآن نالوں اچا بہنا برداشت نہیں کر دے تو آنا قرآن اگ دی سٹ دئیے اے نہیں ہونا انجیل تیری ہے قرآن میرا ہے تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے تے میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا ایتھے دلی دے چوک چ اسی اگ بال لینے ہاں چھال تو بھی مار دے چھال میں بھی مار دینا وا جڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب ہی سر جائے گا جڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب ہی سر جائے گا عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چ نس پیا کہنے لگا منو پتا ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جڑا مسالہ میں انجیل نو چاڑ کے آیا سا اپنے بدن نو بھی چاڑ کے ایک انگریز تے یہودی بیٹھے نے انگریز یہودی نو آندا ہے نا مسلمانہ دے میں غالب کیویں آ سکنا چاند ٹوٹرو مسلمان او تو تعداد دے لحاظ نہ مسلمان تھوڑے سن پر ہے غالب سن ہن تعداد دے لحاظ نہ پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر مسلمان یہودیاں عیسائیاں نالوں زیادہ نے پر ہے مغلوب نے مغلوب نہ ہون تے اج فلسطین دے اندر بیت المقدس تے آن کے یہودی حملہ کر تھوڑے مسلمان ممالک نے انہاں کو اسلحہ نہیں انہاں کو ایٹم نہیں انہاں کو فوجا نہیں کیڑی چیز ہے اور مسلمانہ دا پہلا جڑا کعبہ ہے وہ بیت المقدس ہے جے حضرت عمر کلہ ہی جا کے بیت المقدس دیاں چابیاں لے سکتا ہے تو آج انہاں مسلمانوں نے کی ہویا ہے بولتے نہیں یہ اتھے ہی پر اللہ ابابیلاں بھیج دے ابابیلاں بھیج دے آن کے بچان وہ بھئی ابابیلاں ادو آئیاں ہیں جدو کوئی بھی نہیں سی ہن مسلمان ممالک موجود نے فوجاں موجود نے اسلحہ نیاب ہے نیاب تو نیاب اسلحہ انہاں دے کول بیت المقدس دی حفاظت کرنا ہر مسلمان دا حق ہے فلسطینیاں دی مدد کرنا ہر مسلمان دا حق ہے ہن یہودی انگریز نو آندا ہے یہودی قرآن تھلے رکھ ہے اتے اپنا معاذ اللہ پیر مار ہے آندا جب تک انہاں کو قرآن موجود ہے نا انگریز نو آندا تو انہاں تے غالب نہیں آ سکتا آندا گل ہی کو نہیں قرآن دے نسخے جلا دینا تھوڑے جے چند ٹوٹرو تے مسلمان نے مسیتاں چوں نسخے کٹ دے تے جلا دیندا ہے قرآن دے نسخے لوکاں دے گھراں چوں کٹھے کردا جلا دیندا ہے تے بڑا راضی بیٹھا انگریز مسلمانہ تے غالب آ جاواں گا تے انگریز دا وزیر مسجد دے کولوں دی صبح دا ٹائم گزردا پیا تے مسجد دے سین چ کھلو کے ککھاں تو نبینا تے عمرے دی 9 سال ہے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے وزیر جا کے انگریز نو آندا تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا اے کیوں کی گل ہے فرمایا انہاں دے قرآن دے نسخے تے جلا دویں گا پر انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے قرآن نو اتاریا بھی اسیں یہ دیاں حفاظتاں رب نے قیامت تک کر کیویں کیتیاں نے بچے نکے نکے قرآن دے حافظ نے بچیاں حافظاں نے بڈھے قرآن دے حافظ نے نبینے قرآن دے حافظ نے اور جنہ نبینیاں نو قرآن یاد ہوندا جے دجیاں نو نہیں جے ہوندا پاکستان دا سروے کرو مسیتاں تھوڑیاں دے حافظ بہتے یہ قرآن دا اعزاز ہے کسے کتاب دا حافظ نظر نہیں آئے گا تورات انجیل زبور صحیفیاں دا کتے کو حافظ نظر نہیں آئے گا یہ قرآن دے حفاظ موجود نے الحمدللہ قرآن قیامت تک اللہ نے لوکاں دے سینیاں چ محفوظ کر دیتا ہے اور یہ جڑے قرآن دے قاری نے نا حافظ جنہ دی یہی عزت احترام توقیر نہیں کر دے جڑے بندے نو زنانی کر دو یار سالن نہیں پہنچتی مسیتے مولوی دے چڑھیا نہیں دارے
جیڑا بابا گھروں نوہاں کو تنگ مسیتے مولوی وہ تو تنگ بولتے نہیں. نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں, جمعے بھی پڑھی جانے ہیں, مولویاں دے توے بھی لائی جانے ہیں, غیبتاں بھی کری جانے ہیں. حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی فرماندے ہوندے نے حافظہ اللہ, کسے عالم دی توہین کرنا عالم دا گوشت بڑا کڑوا ہے. جڑا کسے خطیب عالم دی توہین کردا رب دنیا قیامت تک اس بندے نے کدی اللہ وفا نہیں کردا. اس زندگی دے اندر ایک موڑ آئے گا, اللہ انہوں وہ سزا دے گا جڑی دنیا ویکھے گی. میں جمعہ تو پچھلا جمعہ پڑھا, عربی دی ایک کتاب ہے سیر و علام النبلاء. علامہ حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ بڑے ولی کامل گزرے نے, حافظ الحدیث گزرے. انہوں نے ایک قول ہے, قول کی لکھیا ہے, اے جڑے علماء رات نو سفر کرتے ہیں نا دین واسطے, دن رات تبلیغ واسطے, حضرت ابراہیم ادم فرماندے نے رحمت اللہ علیہ, انہاں دے سفر دی وجہ تو اللہ امت دیاں پریشانیاں تے دکھاں نو دور کردا ہے. یہ معمولی لوگ نہیں جڑے قرآن و حدیث دے عالم نے. صوفی عبداللہ رحمہ اللہ نو کوئی عالم دین یا خطیب ملنے واسطے جاندا نا تو اندروں ننگے پیری آن کے دا استقبال کر دے, پھر ننگے پیری باہر جا کے انہوں ودیا کر دے. کسی نے سوال کیتا, صوفی صاحب تسی اللہ دے ولی ہو, تھوڑی رب نہیں موڑدا, جنہیں علماء ہوندے نے بڑا اگوں وانڈی استقبال تے ننگے پیری. تو کہنے پتا انہوں نے جواب کی دے, انہوں نے کہا صوفی عبادت کردا ہے حجرے چ اپنے واسطے, یہ لوگ سفر کرتے ہیں لوکاں دی اصلاح واسطے. جتھے دنے کو نہیں گزردا ہے رات نو سفر کر دے. اس واسطے انہاں لوگاں واسطے میں رات نو تہجد بھی دعا کرنا کہ جیڑا کام اے لوگ کر رہے ہیں, دن رات اپنا گھر بار چھڈ کے اللہ دے دین واسطے یہ سفر کردے نے, انہاں واسطے صوفی عبداللہ دعاواں نہ کرے اور انہاں دا ادب و احترام نہ کرے, کیویں ہو سکتا؟ نبی دے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل قید رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں نو آقا یمن واسطے نے, یمن دے اندر تبلیغ واسطے لگے نے بھیجن, تے آقا نے حضرت معاذ نو بایا اونٹنی تے مہار نبی علیہ السلام نے خود پڑھی ہے تے آپ پیدل جا رہے ہیں, تے معاذ اونٹنی تے بیٹھے. فرمایا معاذ کہیں اللہ رسول تسی پیدل منو اتے, آقا فرماندے نے معاذ اتے ہی بیٹھا رہا ہے, تو بڑے وڈے مشن تے جا رہے ہیں, تو اللہ دے دین دا مبلغ بن کے جا رہے ہیں. اس واسطے میں محمد تینو مدینے تو باہر ودیا کرن واسطے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. انہاں علماء دی قدر کیا کریا کرو, جنہاں دے پیچھے نمازہ پڑھ دو انہاں دی عزت و احترام کیجئے. حدیث ہے لا تسب الدیق, جڑا مرغا آسان دیندا ہے انہوں گالی نہ کڈو, تے جڑا جماعت کرائے انہوں گال کڈ لینی چاہیے. بولتے نہیں. اللہ علماء دا, خطباء دا, قاریاں دا اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میں بات کر رہے ہیں کہ حدیث لگا سنان تھانوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بعض جسم ایسے نے جنہاں نو قیامت تک قبر دی مٹی کھائے گی نہیں. جی میں انہوں نے دفن کرنا ہے نا, انہاں قیامت تک وہ بھی قبر چ رہنا ہے, انہاں دا کفن بھی میلا نہیں ہونا. پہلے وجود انبیاء دے وجود نے, دوسرے نمبر تے شہداء دے وجود نے, تیسرے نمبر تے اولیاء الرحمن تے صحابہ دے وجود نے, تے پنجویں نمبر دے اتے قرآن دا قاری تے قرآن دا حافظ ہے. جدو اے دنیا تو فوت ہوندہ ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, اللہ زمین وال وحی کر دینے ہے, زمین نے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ پہ آؤندہ ہے, او دا گوشت نہ کھائیں. زمین آن دیئے بول کے اللہ میں کیویں کھا سکنیاں, او دے سینے تے تیرا قرآن ہے. اینا فقیران دی عظمت ویہلا کنی ہے, جڑے مسلیہ دے بہ کے قرآن سنان دے پڑھان دے نے. ایک حدیث اور سن لو, حضرت ابو ہریرہ راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث ہے مسند ابی ہریرہ دے اندر, حسن درجے دی روایت ہے, ضعیف نہیں. حضرت ابو ہریرہ کون صحابی نے جنہاں نبی علیہ السلام کو 3 سال دے اندر 5374 حدیثاں زبانی یاد کی دیا نے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو بیٹھے نے,
آندے نے اللہ دے رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر, قرآن سکھیا کر کے قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا, پڑھاواں گا, سکھاں گا, سکھاواں گا تے منو کی ملے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا, بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. دیکھو نا, کسے دی قبر تے او دا باپ دعا کردہ ہے, بیٹا دعا کردہ ہے, کوئی رشتہ دار کو مولوی قاری خطیب دعا کردہ ہے. وہ بندہ کڈا خوش نصیب ہے جدی قبر دے اتے بلا ناگا 70,000 فرشتہ نازل ہو کے بخشش دی دعا کرے. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں, یہ صفا دے اتے بیٹھ کے پڑھنے والے. انہاں مساجد دے وچوں مدارس دے وچوں ہی مولانا رفیق مدن پوری پیدا ہوئے نے رحمت اللہ علیہ, مولانا صدیق کرپالوی پیدا ہوئے نے, حافظ محمد گوندلوی, سید داؤد غزنوی, اسماعیل سلفی, یہ سارے لوگ انہاں مدارس جو پیدا ہوئے نے, مساجد جو پیدا ہوئے نے. کیا آج اسماعیل سلفی پیدا نہیں ہو سکتا؟ آج علامہ احسان نہیں پیدا ہو سکتا؟ صرف وجہ کی ہے جوں جوں قیامت نیڑے آ رہی ہے لوگی دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں. آج تو 20-25 سال پیچھے ٹر جو تے جامعہ سلفیہ دی تعداد ویکھو کنی سی بچیاں دی, ہون جا کے پتا کرو کنی ہے. میں جدو سن 1995-96 پڑھنا ہونا نا, 94-95 ادو جامعہ محمدیہ گجران کی تعداد سی 1200-1300 لڑکا پڑھدا سی. ہون جا کے پتا کرو 200 بندہ لڑکا سارا. یعنی لوگ دین تو اینا پیچھے ہٹ چکے نے. کسے بندے نو کہو اپنے بچے نو حافظ بنا کر, مولوی چھڈو, مولوی بنا کے بھکھا مارنا. اپنی ایمانداری نے دسو کدی کو مولوی بھکھا مردا ویکھیا جائے؟ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا. آفر کے مولوی تو مر سکتے, جیڑا مولوی بھکھا مرے وہ مولوی نہیں ہوندا. ہن تے مسول چونگیاں ضلع ٹیکسی اینے نے, ایک مردہ نال ہی کل شروع, پھر تیجا, پھر 10واں, پھر 40. تے مولوی اگوں مسلح بچھا کے دعا یا اللہ 40 ہون تک ایک اور مر جائے. صحیح ہے. میں تھانوں کلیئر کٹ ایک سچی گل لگا سنانا. بھائی مرزا بیٹھا نو پتہ ہے, اکتالی بھی نا اتنے عارف والے دے کول ڈوگراں دا پنڈ ہے. ایو تے تقریباً انہاں کہا جو بریلویاں دا مولوی جواب دے گیا. میں کیوں بریلوی خدمت نہیں کرتے؟ یار خدمت چگے ہوندے نے. انہاں کہا سارا کچھ ہی کردے ہیں, دانے بھی دیندے ہیں, دودھ بھی دیندے ہیں, چول بھی دیندے ہیں, ہر چیز تنخواہ. تے میں گیا کیوں ہے؟ انہاں کہا 6 مہینے ہو گئے نے میں ایتھے آیا, تہاڈے پنڈ 'چ بابا ہی کو نہیں مریا, ایتھے بندہ ہی نہیں کو مردا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اور میرے بھائیو, مولوی ہوئے بھکھا مرے, تنخواہ تے بیچارے مولویاں دی اگے 10,000 15,000. تے اہل حدیث تے ساڈے ماشاءاللہ بھرا آندے نے مسیح تے پیسے جننے مرضی لا چھڑو, مولوی لوہے لے لیندا ہی ہونا چاہیے. وقتی طور تے مسلے دے کھلارو باج باری جی رکھ چھڑو. اللہ اکبر. کبھی کسے مولوی نے احتجاج نہیں کیتا چوک چ کھلو کے گتے پھڑے ہون پہ ساڈی تنخواہ وداؤ. تے جس مولوی نے مطالبہ کیتا انتظامیہ نے تنخواہ, انہوں نے مولوی جی بسترا چکو جاؤ, مولوی بتھیرے, تنخواہ نہیں بدنی. میرے بھائیو, اے علماء دا طبقہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ, حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان, شبان دے آخری ایام نے تے گھر آئے نا تے ماں بہ کے رون ڈئی ہے. بیبیو تسی بھی سن لو, حضرت امام بخاری دی والدہ محترمہ سی نا, بخاری پیدا ہوئے تے اکھاں تو نبی نے, اللہ تیرے کو پتر مانگ کے لیا سی انہوں محدث حدیث بناواں گی, تے دیتا ہی نبی نہیں دے چھڑے آئی. ہن سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک میرے پتر بخاری نو تو بنائی نہیں دے گا. آواز آئی سر سجدے جو چک کے وے تے صحیح میں تیرے پتر نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی. 11 سال دی عمر 70,000 حدیث امام بخاری نے زبانی یاد کی تھی. تے 17 سال دی عمر دے اندر حضرت امام بخاری نو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد سی. 90,000 اور جڑی صحیح بخاری لکھی ہے نا, یہ 6 لاکھ حدیث دے وچوں 7,000 تے کچھ حدیثاں امام بخاری نے لکھیاں نے, اور 16 سال دے اندر ٹوٹل امام بخاری نے بخاری شریف لکھی ہے. 8 سال حتیم دے اندر بہ کے رحمت دے پرنالے تھلے صحیح بخاری لکھی, تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے بخاری لکھی. جدو حدیث لکھ دے ہیں پہلو 2 نفل پڑھ دے ہیں. اللہ
یہ بہت بڑا احسان ہے امام بخاری دا. قرآن تو بعد اگر روئے زمین تے صحیح حدیث ہے وہ صحیح البخاری ہے. اور الحمدللہ میرے جن مدارس نے نا مسلک اہل حدیث پہلے سال تو لا کے آخر تک انشاءاللہ حدیث پڑھا دے رہے. جاؤ سروے کرو فیصل آباد دے. پہلے سال نقبۃ الحدیث 100 حدیث ہے، بلوغ المرام دوجے سال دوجا حصہ، پھر تیسرا اگے پھر مشکات شریف، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسلم، بخاری 6 سال. تے دوجے مدارس 6 سال فقہ تے 7ویں سال بخاری دا دورہ. وہ دورہ بھی اس واسطے کراندے نہ تقریب بخاری کرانی ہوندی ہے. قرآن حدیث صحیح معنی پڑھایا جاندہ ہے تے اہل حدیث دے مدارس چ پڑھایا جاندہ ہے. اور اہل حدیث دے ممبر و محراب دے اندر خطیب چھوٹے ہون یا بڑے ہون، ہر خطیب قال اللہ و قال رسول دی گل کردا ہے. اہل حدیث دا دستور منشور رب دا قرآن محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے بزرگ بابے جڑے بیٹھے نے مولوی پٹریوں لتھے صحیح بابے پھڑ لیندے نے. صحیح گل ہے. یہ ساڈے نال زیادہ عالم نے جنہ مولانا رفیق مدن پوری نو سنیا ہے، سید داؤد غزنوی نو سنیا ہے بابے. کئی پرانے بابے جی ہیں. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی گھر ہے، مار ہو رہی ہے. اما رونی کیوں ہے؟ پتر رونی اس واسطے آ برے صغیر پاک و ہند دے اندر تیرے ورگا عالم کو نہیں. تے میں اج رونا اس بات دا ہے کاش میرا ابراہیم بھی قرآن دا حافظ ہوندا تے وہ اگے مسلے تے قرآن سناندا تے میں پیچھے کھلو کے سن دی. ہن او جڑے ماں دے آنسو سن مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی دے دل تے اثر کر گئے. اما دعا کر رمضان دا چن چڑھیا ہے، پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا، رات نو تراویح سنایا، دوجے روزے دوجا پارا، تیسرے روزے تیسرا. رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. اجے آندے بھابیاں جی ولی کونی ہے تے وڈا ولی کیڑا جے؟ جدو ملن واسطے گئے نا گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ نو تے اثر دی نماز دا ٹائم تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نو پیر مہر علی شاہ کہن لگے جماعت تو ہاں کرانی ہے، میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنی. مریدین کہن لگے وابی یہ ساڈی یہ پیچھے نہیں ہوندی. تے سارے مریداں نو کٹھیا کر کے کہن لگے تسی وابی دی رٹ لائیے، کوئی دنیا چ ایسا بندہ دے بکھاؤ جنہیں 30 دن قرآن حفظ کیتا. جے 30 دن کیتا تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کیتا. یہ تو وڈا ولی کہڑا جے تسی وابی آکھدے ہو. میرے بھائیو 30 دن حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے تے باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسجد دے اندر داخل کرا دیتا ہے. چلو نبی نے تے 2-4 سورتاں قرآن دیاں یاد کر لوے گا تے کتے مسیح تے نماز پڑھا لوے گا. ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے تے مسلم بخاری ابو داؤد ترمذی سیاستہ دا حافظ بن جانا ہے. ایڈا وڈا محدث دنیا چ نہیں گزریا پنجاب دے اندر پاکستان چ. حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد سن سید داؤد غزنوی، حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد سن مولانا اسماعیل سلفی، حافظ محمد گوندلوی. اے جڑے کبائر شیوخ سن نا یہ سارے شگرد سن مولانا عبد المنان وزیر آبادی دے. تے دنیا تو باپ فوت ہویا ہے تے خواب چ باپ ملیا ہے پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے. وہ یہ جڑے بچے حافظ بنا جاندے ہو نا ہن پیو دی میت اگے پئی ہوئے تے حافظ قرآن رو رو کے دعاواں کرے منو دسو تے صحیح پھر. ہاں جی بچیاں دا ادارہ بھی ماشاءاللہ ہے. بچیاں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دیاں 3 بیٹیاں نے نا وہ 3 بیٹیاں نو دین پڑھاندا ہے، تربیت کردا ہے، شادی کردا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بیٹیاں قیامت دے دن ستر من النار جہنم دی آگ دے اگے واڑ بن جان گیاں. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دیاں 2 ہون، فرمایا جی دیاں 2 نے وہ بھی ہے جنت چ داخل ہوئے گا. دوجی روایت چاہتا ہے جنت چ ڈائریکٹ بندہ وہ داخل ہوئے گا جڑا بندہ 3 بیٹیاں دی پرورش کردا ہے. اس صحابی کہندا اللہ رسول جی دیاں 2، فرمایا 2 بھی جنت چ ڈائریکٹ. ایک کہندا اللہ رسول جی دی 1 ہوئے، فرمایا 1 بیٹی دی پالن والا وہ دی تربیت کرن والا قیامت دے دن جنت چ ڈائریکٹ داخل ہوئے گا. اور دوجی روایت ہوندی ہے جڑا 2 بیٹیاں نو پالدا ہے 3 نو پالدا ہے انہاں دی تربیت کرنا جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں نے.
اپنیاں بچیاں نو دین پڑھاؤ، ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے. وہ بچی جدو پڑھے گی تو جس گھر چ اگے جائے گی پتہ نہیں اس گھر چ جا کے انہیں کنے کو لوکاں نو دین پڑھانا ہے. پھر وہ کلی تو نہ پڑھی، وہ تو پورا قبیلہ تے خاندان ہی اگے پڑھیا نا. اس ماں باپ دی کنی قدر ہے جدی بچی قرآن دی قاریہ تے حافظہ ہوئے. صرف بچے ہی حفظ کرن تے ماں باپ نو تاج نہیں پہنایا جانا. بچی بھی اگر تو ہاں حافظہ بنائیے پھر بھی ماں باپ نو تاج پہنایا جانا ہے. اللہ اکبر. میں تھانوں اپنی گل لگا سنا بالکل کلیئر کر. میرے ابا جی فوت ہوئے، میں جنازہ پڑھایا لاہور بھی پنڈ بھی، بڑے بڑے کبائر علماء آ گئے، شاہ سبتین شاہ صاحب، اس طرح شیوخ الحدیث ربانی صاحب، اور بھی کافی علماء پہنچے. پیچھے ابائی پنڈ اتنے بھی جنازہ پڑھایا. چند دن گزرے تو میری وائف تہجد پڑھ کے ستی تے خواب آیا میرے بزرگ جڑے نا سونے دے گھوڑے تے چڑھے نے تو گھر ساڈے آئے نے. تو وائف میری آدھے ابا جی یہ گھوڑا کتوں لیا جے؟ یہ سونے دا گھوڑا ہے، یہ پر لگے نے، اج تک ایویں دا گھوڑا نہیں ویکھیا. تو کہن لگے پتر مینوں حافظ نے لے کے دیتا ہے میرے بارے چ نا. مینوں آدھے ہوندے نا سناؤ حافظ صاحب کی حال؟ حافظ یار میری گل سن، حافظ یار میری گل سن. ایویں مینوں بلاندے ہوندے ہیں بزرگ میرے. ہن دنیا چ مینوں حافظ یار کو نہیں کہندا، بے تکلفی ہوندی ہے نا ایک. تے کہن لگے مینوں حافظ نے لے کے دیتا ہے. تے وائف میری کہندی اگوں سرور نے نہیں لے کے، سرور میرا چھوٹا بھائی پتر وہ نماز نہیں اٹھے صحیح طرح پڑھتا، انہیں کٹا لے کے دینا، یہ حافظ نے لے کے دیتا ہے. مقصد کی ہے کہ میرا علم، میرا بولنا، میرا دین بیان کرنا میرے باپ واسطے ماں واسطے صدقہ جاری ہے. اور یہ ایسا صدقہ جاری ہے کہ جگہ دے پیر فرماندے نے بندہ مر جاندہ ہے تین چیزاں وہ منقطع نہیں ہوندیاں. بندہ مر گیا ہے، دولت ایتھے رہ گئی، زمین ایتھے رہ گئی، وہ ونڈ لئی تیرے پہلیاں نے. تے صدقۃ جاریہ مسجد بنا دیتی ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، ایک قیامت تک انہوں قبر دے اندر ثواب پہنچ رہے ہیں. اسی تے مسجد دی ٹوٹی ایک ٹوٹ جے تے لیا کے نہیں نہ لاندے، پکھا خراب ہو جائے تے لانا موت سمجھنے ہیں. اونج پاویں جنہیں مرضی پیسے لو، مولویوں منگن تو علاوہ کام ہے کوئی. وہ میرے بھائی مساجد دا دھیان رکھنا، مساجد دی صفائی کرنا. جاؤ میں تھانوں ایک گل دعوے نہ کہنا، جیڑا بندہ کہندا میری دنیا دے اندر اے پریشانی اے نہیں جاندی، مسجد دیاں لٹریناں صاف کرے، اگر کائنات دا رب دی ساریاں پریشانیاں نو دھو کے نہ رکھے تو مینوں پڑھ لے. اس واسطے میرے بھائیو یہ کیویں ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ دی گھر دی صفائی کریے تو رب پریشانیاں نو دور کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو اللہ آواز دے گا میرے گوانڈی کتھے نے، میرے ہمسائے کتھے نے. 3 دفعہ اللہ نے کہنا این جیرانی این جیرانی. فرشتے آندے نے فتقول الملائکۃ ربنا من ينبغي ان يجاورک. اللہ کنا گوانڈیاں دی گل کر دیو. فرمایا جڑے دنیا چ میریاں مسیتاں بناندے ہیں، مسجد دی صفائی کردے سن، مسجد دا خیال رکھدے سن، اج میں رب انہاں نو اپنے عرش دے پائے دا گوانڈ دیاں گا. حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ انہاں دے ڈرائیور نے گل سنائی، کہنے لگے پوری زندگی حافظ صاحب نے نا اے مرکز بدر دیاں لیٹریناں خود صاف کیتیاں. رات دے 2 بجے اٹھ کے نا انہاں جدن صاحب کروں منوں کہنا بھی کیمیکل لے ہی لیا کے رکھ دیں. میں رکھ دینا تو رات میں پھر حافظ صاحب نے اپنا سارا منہ ولیٹ کے نا تاکہ منوں کو ویکھ کے پہچانے نا. مسجد دیاں لٹریناں خود دھوندے ہوندے سن. تے میں بڑے بڑے بندے ویکھے جڑے زیرو تو ہیرو بندے ویکھے نے. انہاں دے اندر میاں نذیر سیالکوٹ والے بھی سن، کرائے دا مکان سی، ایک کمرے چ رہندے سن، مسجد دیاں لیٹریناں صاف کرنیاں شروع کر دتیاں. اول مسجد موجود ہے تے اللہ نے انہوں پھر کی دیتا ہے 5 فیکٹریاں دا مالک بنایا. وہ دیکھو کم از کم 10,000 تو اتے بندہ جڑا ہی کام کردا سی تے دولت دا پتہ ہی کوئی نہیں سی. 2 کنال چ انہیں مسجد بنائی جتھے امان اللہ مجاہد صاحب خطیب رہے نے. تے او دے مرن تو بعد پتر مسجد چ وچ نہیں آئے، کوٹھیاں وک گئیاں، کارخانے وک گئے، اج کرائے دے مکاناں چ رولدے پھردے نے. اللہ دے گھر دی راکھی کرنا، گھر دی حفاظت کرنا اسی سب وشانا بھی توہین سمجھنے ہیں. سب وشانا. میرے بھائیو مسجد نہ پیار کیجئے،
اللہ دے گھر نہ پیار کرو، اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ۔ میرا اپنا واقعہ سن لو، میری والدہ محترمہ ساڈے پنڈ دے اندر 2 روزہ کانفرنس ہوندی سی، 2 دن علماء دا کھانا میری امی پکھاندے سن، دیسی مرغے کٹھے کرنے پورے پنڈ چوں، جلسہ ان تو مہینہ پہلو کٹھے کرنے شروع کر دینے۔ تو میں ایک دن کیا امی تہاں روٹی دا کوئی ٹھیکہ چکیا ہے، ہور بھی بندے پکھان ساڈے پنڈ چ ایڈے ایڈے امیر لوگ نے، چوری نے، یہ نہیں پکا سکتے۔ تو میں نے جواب کی دیتا ہے پتر یہ گل اج کہنی ہے، اگوں نہ کہیں انہاں علماء دی میں خدمت کراں گی تے رب تینوں عالم بنائے گا۔ اور سارا صدقہ جاریہ ٹوٹل جڑا ہے نا مینوں پڑھان چ دین میری والدہ دا ہاتھ، میں ناظرہ قرآن بھی اپنی ماں کو پڑھے ہے، مینوں یہ بھی یاد ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میری زبان تے نہیں چڑھدا تے امی کپڑے دھو رہی ہی وہ ڈنڈا میرے لک چ مار دیتا، مینوں یہ بھی یاد۔ اج میری ماں قبر چ پئی ہے، میں رو رو کے دے واسطے دعاواں کرنا، رو رو کے جنازہ پڑھایا ہے، مینوں یقین ہے کہ میرا ماں باپ انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ جنت دے اندر ہے، کیونکہ جڑا بندہ ولد الصالح نیک اولاد یہ تو بڑا صدقہ جاریہ کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور سن لو، جدو اولاد کہندی ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایک درجہ رب جنت چ بلند کر دے جے، وہ درجہ کڈا ہے؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، ایتھوں لگ کے جنہ آسمان ہے نا ایڈا وڈا درجہ ہے جنت دا۔ تے پتر 5 دفعہ کہندا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 5 درجے روز دے ودے نے، روز دے 5۔ تے جے پتر نو دین پڑھایا ہوئے گا تو دعا کرے گا، جے دین ہی نہ پڑھایا انہوں نماز ہی نہیں آؤندی دعا گھٹا کرنی ہے۔ خدا را میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک بچہ مسجد دی زینت بنا دیو، ایک بچہ، خدا دی قسم کھا کے کہنا قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر چ اللہ تینوں سونے دا تاج پہنائے گا جدی روشنی آسمان دنیا دے سورج نالوں 70 گنا تیز ہوئے گی۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب چ علامہ البانی نے حدیث آندی ہے جڑا حافظ قرآن ہے اپنے خاندان دے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی یہ اللہ دی عدالت چ سفارش کرے گا، اللہ انہاں 10 نو جنت دے اندر داخلہ دے دے گا۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں۔ اے مدارس، اے مسیتاں، اے مدرسے، بیبیو تسی بھی اپنے بچیاں نو دین دی طرف راغب کرو۔ پہلی درسگاہ ماں دی ہوندی ہے۔ مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ بسپنو دے اندر تقریر کرن گئے، مولانا اعظم صاحب دا پنڈ سی قاری صاحب، شیخ الحدیث مولانا اعظم صاحب، انہاں دا پنڈ تے میرا پنڈ نال نال ہی گئے تقریر کرن، جدھر مولانا صادق سیال کوٹی فوت ہوئے، منوے بھی یاد کدوان دے وچوں نہیں پیدل چل کے گئے قاری صاحب، کدوان دے وچوں یزدانی صاحب کپڑے سارے بھر گئے، ساڈے پنڈ ماسٹر عبدالغفور صاحب انہاں دا تحمد بن کے نا ماسٹر عبدالغفور دا تے قمیض پا کے 2.5 گھنٹے یزدانی صاحب نے تقریر کی تھی۔ میں وہ نیشنل دی ٹیپ ہے پھڑی ہو تو میں 5ویں پارے حفظ کرنا سا، تے میری والدہ محترمہ میں بار بار کھڑیاں نے تے 2.5 گھنٹے کھلو کے روندیاں ہی رہیاں تے ایک کوئی الفاظ سی اللہ میرے یوسف نو بھی اس طرح عالم بنا دے۔ ماں دی دعا جڑی ہے نا وہ بڑا کم کر دی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قیمتی اثاثہ نے دنیاوی تعلیم دیو، اسی تے منکر نہیں، لیکن دین بھی پڑھاؤ۔ ہن بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر نے، بڑے بڑے انجینئر نے جنہاں نو فرضی غسل دا نہیں پتا، جنہاں نو نماز نہیں آوندی، جنہاں نو تکبیر نہیں آوندی، ڈگریاں کائنات دیاں ساریاں کول نے۔ اگلے دن ایک ڈاکٹر میرا دوست MBBS فوت ہویا، وہ دا ایک کوئی بیٹا وہ بھی MBBS، وہ رو رہا ہے، آندہ بعد دنیا دیا ڈگریاں دے کے کو ٹر گیا تے جنازے دی دعا یاد ہی کو نہیں یوں کرائی۔ دنیاوی تعلیم دیو، اسی یہ منکر نہیں، لیکن خدا را اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے۔ اللہ دین پڑھان دی، قرآن پڑھان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما ساڑھے حاجی اشرف صاحب رانا اسد صاحب اور دیگر رفقاء جتنے دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبران جنت دے باغیچے بنا حاجی اشرف صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ حافظ عارف صاحب دی قبر نو بھی اللہ جنت دی کیاری بنا جننے ساڑھے عزیز و اقارب نمازی ساڑھے دوست احباب حضرت قاری صاحب دا ساتھ دینے والے ساتھی دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما جننے دوست احباب آئے جنہاں نے مدرسہ بنایا مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا اے صدقہ جاریہ اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ وہ دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرما ہاں کرنے ہو جو ساتھ ہاں جی قاری صاحب دی مشیرہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے اس طرح جتنے دوست احباب آئے میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما ساڑھے چودھری عاشق جٹ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دین دے کام جڑے نے اللہ انہاں نو بڑھ چڑھ کے کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جتنے دوست احباب آئے بچے آئے نوجوان بوڑھے آئے ماما بہنہ اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال فرما ساڑھے بھائی حاجی راشد صاحب نے انہاں دے بھائی اور انہاں دے والدین دیاں قبران نو اللہ جنت دیاں کیاریاں بنا میرے مولا جتنے مسلمان ہسپتالاں کراں جی بیمار پے نے اللہ شفاواں عطا فرما ساڑھے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑاں رحمتاں نازل فرما اللہ قاری صاحب دیاں محنتاں قبول فرما قاری صاحب دی تبلیغ جنی انہاں کی تھی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جنہ نے اس مرکز نو بنایا ہے تعاون کیتا ہے قاری صاحب دے نال چل رہے نے تعاون کر دے نے اللہ سب دے رزق مالو جان چ برکات نازل فرما اللہ جڑے بچے بچیاں پڑھ دے نے اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن حدیث واسطے کھول دے اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما ساڑے گناہاں نو درگزر فرما ساڑے اللہ میرے والدین دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے چاچو دی قبر نو حد نظر تک فراق فرما میرے اللہ جنہ دے عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین